سر اس میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت جو اصل مدعا ہے وہ خان صاحب کی صحت کو لے کر، اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو ہمیں بالکل کلیئرٹی نہیں کہ صحت کا ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یا خدا نخواستہ زندگی کا اسٹیٹس کیا ہے، چونکہ وہ خبریں چلیں. تو ایسے میں پارٹی کے رہنما، چونکہ وہ آپ کی پارٹی کے رہنما ہے، ناٹ دیٹ یو آر ہز اسپوکس پرسن، لیکن ظاہر ہے پارٹی کے تو رہنما ہے نا، جن کا نام جناب علی امین گنڈا پور صاحب ہے، وہ آئے سامنے اور انہوں نے کہا کہ صحت ٹھیک ہے، بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو وہ کس کے بحاق پہ، یعنی کہ اور پھر پارٹی نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، کیونکہ بحث ختم تو نہیں ہوئی نا. آج بھی پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم صحت کے معاملے میں، تو اس کا مطلب ان کے آرگومنٹ کو بائی نہیں کیا. ہم نے آفیشلی اس کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، تین چار جو ہے وہ ہم نے پریس ریلیز اور پریس سٹیٹمنٹس اور اپنی پارٹی کی پوزیشن دے دی ہے. ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا بال بھی بیکا کر سکے، مگر اوبیسلی بیکاز وہ انکمیونیکاڈو ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی صحت کیسے ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے انڈر دی آرڈرز آف اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی درخواستوں، ان کے فیصلوں کے تحت چیف منسٹر کو اور ان کی فیملی کو ان سے ملوا دیا جائے، تاکہ جو وزراء نے دعوے کیے ہیں آ کے ان کا ہمیں یقین ہو جائے اپنی آنکھوں سے. وہ ہمارا حق بھی ہے، مگر اب ایک پوزیشن بے شک انڈین اور افغانی چینلز نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، مگر بہرحال اب پوری دنیا کے ویسٹرن ورلڈ کے یورپین، امریکن، کینیڈین چینلز، ایون جاپنیز اخبار اگلے دن میں نے پرسوں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان کو انکمیونیکاڈو کیا ہے، ملاقات کرائیں تاکہ پتہ چل سکے ان کی صحت کیسی ہے. علی امین صاحب اس کلیئر کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت ٹھیک ہے. ان کا سورس کیا ہے سر؟ اچھا، اب اس میں آپ نے سوال ایسا کیا ہے، لوگ آگے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ اسی لیے آپ نے پہلے کہہ دیا. میں نے پہلے کہہ دیا، میرا آپ سے ایک دوستانہ تعلق ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے یہ تہاڈا میرا جدوں بھی پروگرام بند ہوتا ہے نا، اس بعد ایک سوشل میڈیا دی ایک جلغار ہوندی ہے، یا تہاڈے مگر ہوندی تھی یا میرے مگر ہوندی. ٹھیک ہے سر. تو مگر بہرحال حقائق ہی ہیں. وہ نہ میں پہلے کبھی کہنے سے گھبراتا تھا اور نہ میں اب کسی سے گھبراتا ہوں. جب تک میرے پاس یہ ذمہ داری ہے، جو سچ حق ہے وہ میں کہوں گا، اور جو میری پارٹی کے مفاد میں وہ کہوں. میں نے اسپوک ٹو علی امین صاحب کہ یہ آپ نے جب میں نے یہ سارا شور غوغا دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے کیا ضرورت پیش آئی اس کے اوپر، تو ہم تو آلریڈی پارٹی اسٹیٹڈ پوزیشن. تو انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ وہ کسی جگہ پہ گئے تھے کسی افتتاح کے سلسلے میں، اور وہ وہاں پہ موجود تھے. ایک صحافی نے سوال کیا کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے خان صاحب کی جان کے حوالے سے کوئی کنسرنز ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اور جب اس قسم کا سوال آئے گا تو میرا نیچرل ریئیکشن آگے سے یہی تھا کہ نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. دس از واٹ ہی سیڈ. جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے وہ ان کی فیک تصویریں چلائیں جس میں ان کے آس پاس جو ہے وہ کھڑے تھے، ہاں وہ غلط تھا، وہ فیک تھا سارا. مگر ہم دیکھو نا، اب نورین باجی جو ہے ان کے حوالے سے ایک فیک جو ہے وہ انڈین چینل پہ ایک انٹرویو انہوں نے دیا، تو اس پہ ایک چھوٹا سا کلپ وہ اے آئی سے بنا کے ان کی گفتگو بار چلائی جا رہی. تو سر کوئی آج کل تو تمہیں پتہ ہے کہ کی حالات نے اور کی ماحول، کس بات پہ یقین کیا جائے. صحیح ہے. آخری سوال ہے، بات یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے، آپ نے بھی کہا کہ پہلے مرتبہ نہیں کہا جا رہا گورنر راج، اس دفعہ تھوڑی زیادہ ہوئی ہے اور ہر لیول پہ ہوئی ہے، وزیر قانون سے لے کے تو بیرسٹر فلاں تو فلاں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کی دفعہ یہ سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں اور شاید اس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے جو میں نے ماحول محسوس کیا ہے بحیثیت سیاستدان بھی، میں یہاں پارٹی میں بہت سے لوگوں سے تھوڑا سا سینئر ہوں، میں نے اس چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، مختلف ادوار میں، سیاسی اور غیر سیاسی ادوار میں بھی. آپ کو یاد ہے تبھی میں اسمبلی کا حصہ رہا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ سیریسنس تھوڑی سی زیادہ نظر آ رہی ہے. مگر ہو سکتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ینگ وزیر اعلیٰ ہے وہ بڑا اگریسولی چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں جیسے پارٹی ورکر جو ہے وہ چاہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دھمکانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح وفاقی وزراء، اسٹیٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں، اور پھر جس طریقے سے گورنر صاحب کا وہ ایک بڑا افسردہ سا رسپانس تھا جو ہے کہ بھئی وہ جیسے پارٹی کہے کہ مجھے ہر فیصلہ قبول ہوگا، اور پھر جو دوبارہ پاورفل کوریڈورز میں جو گفتگو ہو رہی ہے چیزیں، اس پہ لگتا ہے کہ شاید پچھلی دفعہ سے تھوڑی سیریس ہوں. مگر اس کا ہماری پارٹی کا بڑا اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں حکومت کے جانے کا نہ کوئی خوف ہے، نہ اس بات سے ہم ڈرتے ہیں. جب سہیل آفریدی صاحب آ رہے تھے، خان صاحب کو یہ ڈرایا گیا کہ یہ اگر آپ ایسے کریں گے، یہ ٹائم نہیں ہے، ایم پی ایس پورے نہیں ہوں گے، توڑ لیے جائیں گے، حکومت نہیں بنے گی، تو ہی سیٹ کے جاتی ہے تو جائے. ٹھیک ہے سر. تو جو پارٹی خود یہ حکومت کہتی جاتی ہے تو جائے، جب تک بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے بیٹھیں گے،
ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. میں وقاص صاحب کو آخر میں بتا دوں, آپ نے کہا نا کہ گورنر صاحب کا ایک افسردہ چہرہ دیکھا, تو میں آپ کو یہ نیوز بریک کر دوں کہ آپ کے یہ الفاظ بذات خود براہ راست غالباً گورنر ہاؤس میں ہی بیٹھے ہوئے گورنر صاحب نے سنے ہیں, اور وہ زیر لب مسکرائے ہیں. چونکہ میرے اگلے مہمان وہی ہیں, آپ جاتے ہیں تو ان کو پیغام یا بیسٹ وشز دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. آپ دونوں سے کمٹمنٹ 1-on-1 کیا تو میں اس کو بریک نہیں کرتا, لیکن آپ چاہیں تو پیغام دے سکتے ہیں. وہ سن رہے ہیں اور زیر لب مسکرائیں آپ کی بات سن کے باقاعدہ. وہ دیکھیں گورنر صاحب جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں علی امین گنڈا پور نے بڑی گریس دکھائی, خان صاحب کے حکم پہ وہ چلے گئے, اور انہوں نے بھی سیاسی ہونے کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت مجھے پارٹی کا حکم ہوگا میں چلا جاؤں گا. میں صرف یہی کہوں گا کہ قانون اور آئین سے بالا تر کسی بھی ایکشن کو سپورٹ نہ کیجیے گا. آپ لوگوں کی سیاستیں بھی ہیں, آپ کی پارٹی یہ کلیم بھی کرتی ہے ہمیشہ ڈیموکریٹک نارمز کے حوالے سے. تو اگر کوئی اس قسم کا ایک مینڈیٹ چھیننے کا اگر آتا ہے موقع, تو پھر کسی بھی سیاسی پارٹی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس کا حصہ بنے. بس ٹھیک ہے, آپ کا پیغام پہنچ گیا. اب آپ کا پیغام پہنچ گیا, اس میں عمل کتنا ہوتا ہے یہ تو نہیں معلوم. تھینک یو ویری مچ وقاص صاحب, بہت نوازے.